ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قبر کے پاس پہنچے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کیا. اتنا روئے کہ باقی صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ سنتے ہیں، جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، اس پہ آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کے معاملے پہ جب آتے ہیں آپ بہت زیادہ روتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ قبر جو ہے انسان کے لیے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. میرا اللہ ہی ہے جو میری ہر چیز کو چلانے والا ہے. میری سانس میرے اللہ کی وجہ سے چل رہی ہے، مجھے رزق میرا اللہ دے رہا ہے. اگر خوشی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، غم ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، صحت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، بیماری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. ہر چیز ہر وقت میں ہر عمل میں انسان کے دل میں یہ احساس ہونا کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. پیسہ ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، گاڑی ہوگی، گھر اچھا ہوگا، کتنی سیکیورٹیز ہم اپنے ارد گرد اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی لائف میں ہم سیکیورڈ ہو جائیں. اور آپ سوچئے کہ قبر کی زندگی میں کسی ایک چیز کا بھی ذکر نہیں ہے. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم لوگوں نے آئیڈیل مسلم کے نام سے سیریز سٹارٹ کی تھی، جس میں بھی ہم لوگ ان اعمال کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کو ایک آئیڈیل مسلم بننے کے لیے کن کن اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اور انہی میں سے ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو آئیڈیل مسلم ہوتا ہے، ایک مثالی مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت پہ بڑا فوکس رکھتا ہے اور آخرت سے متعلق بھی جن اعمال کی ضرورت ہے اس کی بھی وہ تیاری کرتا ہے. اور انہی میں سے آج ہم ایک چیز کے بارے میں بات کریں گے. وہ کیا ہے کہ ایک وہ آئیڈیل مسلم جو ہے وہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو ہے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، اس کا بڑا وہ اہتمام کرتا ہے کہ مجھے ہر وہ چیز کرنی چاہیے تاکہ میں کسی طریقے سے قبر کے عذاب سے بچ جاؤں. اور اس سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے حقائق ہیں جن کا انسان انکار نہیں کر سکتا، اور ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کیا ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ نے روح ڈالی ہے اس نے ایک دن مرنا ہے، ختم ہونا ہے. تو اس اعتبار سے ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی دین کے ماننے والا ہے یا نہیں، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہی ہے. اور موت کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت روح جسم سے نکل گئی، سمجھے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اس انسان کو موت آ گئی. تو یہ وہ حقیقت ہے جو ہر انسان نے فیس کرنی ہی کرنی ہے. اور اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا پہلے ہی بتا دیا کہ مرنے کے بعد تمہیں کن کن مراحل سے گزرنا ہے تاکہ تم ان کی تیاری کر کے آؤ. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ بتاتا تو آپ سوچیں کہ کتنی مشکل ہو جاتی ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم اندازوں سے ہی چل رہے ہوتے. وہ ایک انسان جب اندازوں سے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سینس آف سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اس کو گارنٹی اور شورٹی نہیں ہوتی کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا واقعی یہ مجھے آگے جا کے میری نجات کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا. لیکن اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے، اسلام کے ذریعے وہ سارے آنے والے جو حالات ہیں ان کا ہم تک خبر پہنچا دی تاکہ ہم تیاری کر سکیں. اور قبر بھی ایک ایسے ہی ہے جیسے ہم دنیا میں ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم پورے پلان سے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس زندگی کو کیسے اچھا بنانا ہے. اسی طریقے سے جو قبر کی زندگی ہے اس میں بھی ہم عذاب سے بچ جائیں اور وہ بھی ہماری جو زندگی کا جو ایک فیز ہے وہ بھی اچھا گزرے، اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور جب بھی ہم تیاری کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی بڑے کام کے لیے جب انسان پریپریشن کرتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ انسان فوکسڈ ہو کے وہ کام کر دے، اور دوسرا ڈسپلن،
یا آرگنائزڈ ہونا، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کام اتنا اہم ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے بغیر آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو قبر کی زندگی ہے اور قبر میں آنے والے جو حالات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں آرگنائزڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور فوکسڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اندازوں سے نہیں چل سکتے کہ نہیں میرا خیال ہے میں یہ کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، میرا خیال ہے یہ کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی لیے الحمدللہ ہمیں قرآن و سنت کے اندر وہ تمام اعمال کا ذکر مل جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کر کے جانی ہے تاکہ ہم قبر کے اندر جب وہ عذاب سے بچ سکیں۔ کرنے والے کام ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ کیا کیا چیزیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور ایک حقیقت یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو قبر کی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بتایا، اور صحابہ بھی اس چیز کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قبر کے پاس پہنچے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ باقی صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ سنتے ہیں، جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، اس پہ آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کے معاملے پہ جب آتے ہیں آپ بہت زیادہ روتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ قبر جو ہے انسان کے لیے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی یہ دو ڈیسٹینیشنز میں سے ایک ہر انسان کے لیے اس نے فیس کرنا ہے۔ تو اس بات پہ مجھے بہت رونا آتا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں باقی مراحل میں بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے مرنے کے بعد پہلا فیز ہے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ اب مزید ان کی آنے والی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ اسی لیے قبر کی زندگی کو بہت زیادہ امپورٹنس دینا اور اس کے لیے تیاری کرنا جو اہم ہے۔ اور اس چیز کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے جواب دینے میں، جو بھی اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ جہنم کا ایک دیدار کرایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے، اور پھر جب اس کو دکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اگر تم ایمان والے نہ ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد ایمان والے کی قبر میں کیا ہے، جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ آرام سے جو ہے وہ سکون سے لیٹا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو فاسق اور کافر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے، اور جب جنت دکھائی جاتی ہے پھر اس کو بتایا تھا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے، لیکن چونکہ تم نے انکار کیا اور کفر کیا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اس کی قبر کے اندر ہی جہنم کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کا قبر کا عذاب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ جو پہلی چیز جو پتہ لگتی ہے قبر میں، کہ پتہ لگ جاتا ہے ایمان والے کو بھی اور کافر کو بھی کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونے لگا ہے۔ اس لیے ہم آج انشاءاللہ ان اعمال کے بارے میں بات کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے سے ہی تیاری کر سکیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ قبر میں جو ہی انسان کو ڈالا جاتا ہے تو ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر۔ اور وہ منکر نکیر کیا ہیں؟ ان کے حلیے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مستند احادیث کے اندر بات آئی ہے، فرمایا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو سیاہ رنگ کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں، اور ان کے بال لمبے لمبے ہیں، اور ان کے دو دانت ہیں۔ جب یہ میت کے پاس آتے ہیں تو وہ زمین میں دو دانت گڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین کو توڑتے ہوئے اس میت کے پاس آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے پوچھتے ہیں کہ اب اس سے پھر سوال پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ فرشتے جو ہیں ان کو ہر شخص نے دیکھنا ہے، اور میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے ان فرشتوں کے بارے میں جہاں پہ کہیں یہ مینشن ہو کہ جو ایمان والا ہوگا اس کے پاس یہ خوبصورت حلیے میں آئیں گے یا کافر کے پاس ڈفرینٹ حلیے میں آئیں گے، کیونکہ جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان والے کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس کے پاس روشن فرشتے آتے ہیں، اور جو کافر کی روح قبض ہوتی ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں۔ یہ ڈفرینس اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے، لیکن قبر کے سوالوں کے اندر یہ ڈفرینسیشن نہیں ملتی، یعنی کہ ایک مومن کو بھی اسی حال میں نظر آئیں گے اور ایک کافر کو بھی اسی حال میں نظر آئیں گے۔ تو پہلی ہی خوف والی بات یہ ہے
کہ ان کو ان کی اصل حلیے میں دیکھنا جو ہے وہ ہر انسان نے جو ہے ان کو دیکھنا ہے۔ اب جب وہ آئیں گے تو تیاری کرنے والی جو پہلی چیز کیا ہے، وہ 3 سوال کریں گے جن کی ہمیں پریپریشن کرنی ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ وہ پوچھیں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اور یہ سوال بڑا اسپیسیفک ہے، وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا الہ کون ہے، تیرا خدا کون ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ تیرا رب کون ہے۔ کیونکہ رب کا جو کانسیپٹ ہے اگر وہ ہمیں کلیئر نہیں ہے اور اللہ کو ہم نے رب مان کے زندگی نہیں گزاری تو وہاں پہ جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ رب کہتے ہیں خالق، مالک اور مدبر، 3 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور عربی کے اندر عورت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے رب البیت کہا جاتا ہے، گھر کی چلانے والی۔ تو رب جو ہے وہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ کو رب کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو بنانے والا وہی ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے اور اس کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ اسی لیے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ رب جو تمام جہانوں کا